اور ان کی مکمل ٹیم کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مجوزہ آئینی ترمیم جو ایک 2-3 ہفتوں سے زیر بحث ہے، اس پر مشاورت کا عمل جاری ہے، اور ہم نے پوری فراخ دلی کے ساتھ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، ان کے نمائندوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، اور ہم نے اپنا نقطہ نظر دیا ہے، وہ بھی کسی پر مخفی نہیں ہے۔ جو پہلا ڈرافٹ حکومت کی طرف سے ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے یکسر اسے مسترد کر دیا تھا، ہم آج بھی اس کو مسترد کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی حکومت کا وہ ڈرافٹ کسی قیمت پر ہمیں قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر مذاکرات کیے جاتے ہیں افہام و تفہیم کے ساتھ ایک متفقہ ترمیم کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، تو ہم نے خوش آمدید کہا ہے اس کے لیے۔ اور 2 روز قبل میں کراچی میں جناب بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں بیٹھ کر 4-5 گھنٹے ہم نے اس پر طویل بحث کی، اور ہر ایک شق کو اور ترمیم کے کلاس کو ہم نے زیر بحث لایا۔ جن چیزوں پہ اتفاق ہوا ہم نے اس کو بھی میڈیا کے سامنے اس کا اعلان کیا، اور کچھ چیزیں تھیں کہ جو ابھی مشاورت کے قابل ہیں اور ان پر مشاورت ہونی چاہیے۔ کل جب لاہور میں میاں نواز شریف صاحب کے رہائش گاہ پر مذاکرات ہوئے، وہ بھی کوئی 4-5 گھنٹے تک چلتے رہے۔ وہاں بھی 3 پارٹیاں اکٹھی ہوئیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر مملکت جناب آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، میاں نواز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کی پوری ٹیم، ان کے ساتھ بڑی طویل مشاورت ہوئی، اور وہاں بھی کچھ حصوں پر اتفاق رائے ہو گیا۔ کچھ چیزیں ابھی بھی اس قابل تھی کہ مزید مشاورت جاری رکھی جائے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پر ہم ان متنازع شقوں پر بھی مفاہمت کے قریب ہیں، تقریباً ہم قریب پہنچ چکے ہیں۔ آج ہماری میٹنگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی، ان کے قیادت یہاں تشریف لائی۔ ہم نے آج بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس ساری صورتحال سے ان کو آگاہ بھی کیا۔ یہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے، اور بڑی جماعت کو اتنے بڑے ایک آئینی ترمیم کے مراحل سے لا تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے، اور آج تک جہاں بہت سی چیزیں اس ترمیم کو کسی حتمی شکل دینے میں رکاوٹ رہی ہے، ایک بات یہ بھی رہی ہے کہ یہ متفقہ ہونا چاہیے، اور اس میں صرف JUI کو نہیں بلکہ پورے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے، اور اس حوالے سے اس کو متفقہ ایک ترمیم تک ہم لے جائیں۔ میں نے ان کے رویے کو دیکھا، انتہائی مثبت رویہ رہا ہے اس ترمیم کے بارے میں، اور معقول چیزوں کو جو قابل قبول ہو سکتی ہیں، کوئی ان کا معاندانہ رویہ نہیں ہے، ان چیزوں کو قبول کیا جا سکتا ہے، آج بھی قبول کیا گیا ہے، اور کچھ چیزیں جو ابھی محتاج مشاورت ہیں اس پر مشاورت کے لیے طے ہوا ہے کہ یہ مشاورت کل بھی ہماری جاری رہے گی۔ میں یہی بات حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے اور جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے، اس میں مزید نمائندگی بڑھائی جائے۔ اس میں بار کونسل پاکستان بار ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے اراکین پارلیمنٹ ایک آدھ تو اس وقت اغوا ہو چکے ہیں،
उनके बच्चे मेरे घर में बैठे हुए हैं और एक को धमकियां दी गई, एक को रिश्वतें पेश की गई, बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की गई। लेकिन इस किस्म के रवैयों के बाद अगर हुकूमत का ये रवैया रहता है, जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी की बहू के साथ हुआ, हमारे अख्तर मैंगल साहब उनकी खातून रुकन के साथ, जो उसने खुद बयान भी दिया है कि कितना प्रेशर है उसके ऊपर, उनके जो रुकने सेनेट हैं उनकी तरफ से भी शिकायत आ रही हैं। अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात के प्रोसेस रोक दें और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। हम से बात करो एहतराम के साथ जवाब देंगे, दलील के साथ बात करो, दलील के साथ जवाब देंगे, पूरे एहतराम के साथ देंगे, आपको मुतमईन करेंगे, आप हमें मुतमईन करें। ये सियासत का मैदान है। लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ में भी हमने ये कबूल नहीं की, आज भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। तो इस तरीके से आसान नहीं है कि आप इस किस्म के हमारे साथ खिलवाड़ करते रहे, हमारे खुलूस का मजाक उड़ाते रहें, हमारे नेकनियती का मजाक उड़ाते रहें, हमारी संजीदगी का मजाक उड़ाते रहें। ये नहीं चलेगा। हम वाज़ेह तौर पर उन्हें कहते हैं कि हम सुबह तक इन तमाम सूरत हाल को तब्दील देखना चाहते हैं और अगर तब्दील नहीं किया गया तो हम कल इससे सख्त फैसला भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौलाना साहब के मेहमान नवाजी के और रहनुमाई के बहुत मशकूर हैं। हम बड़े दिल के साथ और ओपन हार्टेडली मौलाना साहब के साथ इस गुफ्तशनीद में हम शरीक हुए थे। पहले दिन से हमने मौलाना साहब को ये कमिट कर लिया था कि जिस तरीके से इस जो तरामीम होने जा रही है, आपके साथ मिलके आपके रहनुमाई में जैसे जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो प्रपोज़ल आप आगे सबमिट करेंगे, हम एज अपोजिशन पार्टी, द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, आप ही के ड्राफ्ट के साथ आगे मिल कर के हम बढ़े। जब स्पेशल कमेटी में हम पहले दिन गए तो पहले दिन से जिस बात का तज़किरा मौलाना साहब ने किया, पहले दिन से हम कमेटी के नोटिस में लेके आए कि हमारे एमएनएगान साहिबान को उठाया जा रहा है और उसकी फैमिली मेम्बरान को हरास किया जा रहा है। उसके बावजूद हम किसी एक मीटिंग को हमने मिस नहीं किया और हमने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत के साथ उस कमेटी के मीटिंग में शुरू हुए। हर मरतबा हमारी अगर कोशिश रही तो ये रही कि हमारे साथ ड्राफ्ट शेयर किया जाए। आज मौलाना साहब के पास हम आए थे जबकि आखिरी मराहल में ये आईनी तरामीम होने जा रही है। हर चंद कि हमें हुकूमत के रवैये पे, हुकूमत के लेजिटिमेसी पे बड़े सवालिया निशान है कि क्या ये कोई कानूनी आईनी हैसियत रखती है आईनी तरामीम करने की या नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद हम बैठे रहे कि हम इस प्रोसेस में शरीक हो और मौलाना साहब के साथ थ्रू आउट हम शरीक रहे। लेकिन आज हम मौलाना साहब के सामने भी हमने ये पॉइंट उठाया कि जबकि एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कमेटी में बैठे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक शिक को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वर्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो एमएनएज़ है और हमारे सेनेटर्स है उनको अगर आप हरास कर रहे हैं तो ऐसे कानून साजी का और आईनी तरामीम का फ़ायदा क्या है। फिर ईवान भी आपका है, ज़ोर ज़बरदस्ती भी आपका है, ये लोग भी सारे आप हैं। जैसे कानून चाहते हैं आप बना लें, फिर जैसे अगर आप कहते हैं कि यही तरीका है फिर हम उस प्रोसेस में शरीक नहीं होंगे। इसलिए आज मौलाना साहब के साथ हमारा तफसीली एक प्रोसेस चला है और उसमें हमने कई सारी चीज़ों पे हमने इत्तेफाक कर लिया, आलमोस्ट इत्तेफाक कर लिया। इंशाअल्लाह ताला कल हमारी एक और भी मीटिंग होगी इंशाअल्लाह ताला और हमारे तरफ से सब कुछ फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि जिस तरह मौलाना साहब ने फरमाया कि अगर हुकूमती रवैया यही रहा तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और मैं एक बात कर लूँ, हमने तमाम अपने अरकान पार्लियामेंट को 63A के तहत नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो सब अपनी पार्टी के फैसले के तहत वोट देने के पाबंद होंगे
اور کل کو یہ شکایت نہ کر سکے کہ ہمیں تو پارٹی نے کوئی ہدایات نہیں دی تھی۔ دونوں پارٹی نے دی ایک سوال یہ ہے کہ چند دن پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کی گئی، سب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ فلور کراسنگ کے لیے، مفادات خریدنے کے لیے یا پھر جو ضمیر خریدنے کے لیے استعمال ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ، اس کے ذمہ دار چیف جسٹس قاضی فائزہ ہیں؟ دیکھیے، ایک تو ہے اس کا اصولی پہلو، ایک ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس وقت 63A میں تبدیلی کی گئی تھی تو وہ ہم نے اس کو بھی اس وقت غلط کہا تھا، اور یہ کہ بالکل سرے سے وہ پتہ نہیں ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت صورتحال میں یہ تبدیلی کیوں لائی گئی تھی، یکدم تبدیلی کیوں لائی گئی تھی۔ آج ایک ایسے وقت میں تبدیلی لائی گئی ہے کہ پھر ایک حکومت کو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے، تو یہ اصول کے تحت یہ اقدامات ہونے چاہیے، ملکی اور قومی ضرورت کے تحت یہ اقدامات ہونے چاہیے، نہیں ہے کہ آپ موروثی ضرورت کے تحت اس قسم کے ترامیم کرتے رہیں۔ ترمیم کے پیچھے ہے کن کا ہاتھ ہے ترمیم کے پیچھے کہ اس وقت ترمیم اہمیت کے حامل سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ اتنی بڑی اہم ترمیم ہے کہ جس کے پیچھے ایک بڑا اہم آدمی ہے، اور اس کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نہیں اس کے پیچھے محسن نقوی ہو سکتا ہے۔ مولانا صاحب یہ سوال لے لیں، آپ نے کہا کہ کل صبح تک کا وقت دیتے ہیں یہ حالات درست کر لیے جائیں، اگر نہیں درست کیے جاتے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ تو ہم بھی ہوں گے اور آپ بھی ہوں گے۔ حیدر شرازی جیو نیوز سے، آپ نے اس تشویش کا ذکر کیا، ہم نے دیکھا کہ کے پی ہاؤس تک بھی رینجرز پہنچی، وہاں پر ادارے کے اہلکار پہنچے باوردی، اور وہاں سے سی ایم کی گرفتاری کی کوشش ہوئی۔ یہ ایک طرف، لیکن آج سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملٹری کورٹس بنانے کی بھی بات ہے، اور اس میں راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ وسیع تر مفاد میں یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جائیں گے آگے؟ اس حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ ایک ان کی رائے ہے، اس کے مقابلے میں ہماری بھی رائے ہے، یہی ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ شاید ابھی اس کے بعد بھی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ میری بات چیت ہو، شاید پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات چیت ہو، باتیں چلتی رہیں گی، وہ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہم بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ہم ایک حل تک پہنچیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ انہوں نے ایک رائے آپ کے سامنے کہہ دی، وہ کوئی آخری اور حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ ایک اپنی رائے دے سکتے ہیں، انہوں نے رائے دی ہے اور اس کے رائے کی بنیاد پر بات چیت چل رہی ہے۔ دیکھو، ایک چیز میں صرف ایڈ کر دوں، آپ کا یہ معاملہ چل رہا ہے، مسودے پر بات چیت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ماحول ایسا نظر آ رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ حکومت کوئی قانون سازی لا رہی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس طرح کی قانون سازی اگر لائی گئی تو پھر آج تک کی اس پریکٹس کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو پہلے دن بھی لا سکتے تھے۔ تو لہٰذا اس قسم کی چیزیں جو ہیں، یہ حرکتیں جو میں نے آپ سے اس پر احتجاج بھی نوٹ کرایا آپ کو، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی ہمارے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، اور ہم اس پر اپنا ری ایکشن دیں گے۔ ایک متنازع ترمیم اگر اس ایوان سے پاس کرایا گیا اور گردنیں توڑ کر اور ہاتھ مروڑ کر ان سے بائی ہک اینڈ بائی کروک ان سے ووٹ لینے کی کوشش کی گئی، تو پھر یہ جمہوریت ہوگی؟ پھر ہم کہیں گے، آپ کہتے ہیں نا پھر کیا کرو گے، پھر ہم کہیں گے کہ اس نامزد پارلیمنٹ کو اتنی بڑی قانون سازی اور آئین سازی اور ترمیم کا حق نہیں ہے۔ ہمیں اس پر مجبور نہ کیا جائے کہ ہم دوبارہ اس موقع پہ چلے جائیں کہ پارلیمنٹ جو ہے ہم اس کے کسی قسم کے کارروائی میں پھر شامل نہ ہوں۔ یہ پھر بہت بڑا اقدام ہوگا جو ہمیں بہت بڑا چیلنج دیا جائے گا۔ اچھا، ایک منٹ، اس میں صرف ایک منٹ ایڈ کروں، ایک منٹ۔ دیکھیں، آپ نے جو ملٹری کورٹس کا ذکر کیا ہے، ہمارے پاس جو ڈرافٹ شیئر کیا گیا تھا، یہ تیسرا ڈرافٹ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آیا، پہلا بھی لیک ہوا تھا، دوسرا انہوں نے 12 تاریخ کو دیا ہے، آج بھی ایک ڈرافٹ دیا ہے۔ ہمارے پاس اپنا ڈرافٹ ہے کیونکہ ان کیمرم پروسیڈنگز ہم نے شیئر نہیں کیا تھا، لیکن ابھی ARY نیوز پہ وہ لیک ہوا ہے، آپ اس ڈرافٹ کو دیکھیں، اس میں کوئی ملٹری کورٹس کا ذکر نہیں، اور ہم نے 2 چیزیں رکھی تھی، ایک اس کا، دوسری ہم نے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ ہمیں ٹائم چاہیے۔ مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد ہم نے کہا سارا کچھ ہم لے کے جائیں گے، خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔